تو بعض لوگوں کا اب جنتی دروازہ اس کو کہتے ہیں، تو دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دروازے ہیں حرم شریف کے، وہاں کوئی دروازہ جنتی نہیں ہے، تو یہ تم نے ایک اپنے بزرگ کا جنتی دروازہ بنا لیا، کیا یہاں سے جو گزر جائے بس جنتی ہے، جو مرضی کرے؟ دیکھیے بابا فرید گنج شکر کا عرس مبارک چل رہا ہے پاک فتح شریف میں، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ عقیدت سے آتے ہیں اور مناتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ایک تنقید کا بھی نشانہ بنتا ہے اور بہت ہی اس پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں، جنتی دروازہ کہا جاتا ہے کہ جنتی دروازے سے جو بندہ گزر جاتا ہے وہ جو ہے وہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا وہ پاک ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ تکم پیئی کے ساتھ وہ وہاں سے گزارا جاتا ہے۔ وہ اکثر اوقات سوشل میڈیا پہ بڑا تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی جو اصل حقیقت ہے مولانا صاحب، یہ تھوڑی سی ہمیں جو ہے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں جی، حضور بابا فرید الدین مسعود کشی شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بڑا پاک و ہند میں بر صغیر میں واضح ہے۔ آپ کو شیخ الاسلام والمسلمین کہا جاتا ہے جی، اور سلطان اولیاء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی ناظرین ضرور نوٹ کر لیں کہ حضور بابا فرید الدین مسعود کشی شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ فاروقی ہے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے۔ اچھا، بابا فرید، ٹھیک ہے، مطلب یہ بعض لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا، یہ شاید ہمیں بھی پہلی دفعہ سننے میں ملا ہے۔ آپ کا جو ہے نا یہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے، فاروقی آپ کا نسب ہے، ٹھیک ہے، اور سلسلہ جو ہے وہ آپ کا چشتیہ ہے، اور یہ چشتیہ اصل میں عشقیہ سلسلہ تھا، اچھا، اس کا اصل نام عشقیہ ہے۔ عشقی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کیا مطلب بنتا ہے یا وہ کیا بنتا ہے؟ عشقیہ ایسے تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا جی، یہ صرف اور صرف محبت کو پروموٹ کرتا ہے، اچھا، صرف ٹھیک ہے، اونلی لو، چون بھی لو، اچھا، ٹھیک ہے، اس کا اور اس کے علاوہ کوئی کوئی بھی نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سلسلہ چشتیہ کو سلسلہ عشقیہ کہا جاتا ہے، جی، اب اس کو عشقیہ سے چشتیہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے جو سلسلے کے بڑے بزرگ تھے جی، وہاں سے یہ جو ہے نا یہ سلسلہ چلا ہے۔ ٹھیک ہے، عشقیہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین سلسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت بابا فرید الدین مسعود کنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یہ بات شاید ناظرین کے لیے اور بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نئی بات ہوگی جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے مدینہ شریف میں تو سنا ہوا ہے نا جی کہ وہاں پر احد پہاڑ ہے، اسی طرح آپ گئے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے۔ مدینہ شریف میں احد پہاڑ ہے، مشہور ہے، بہت بڑا مشہور ہے جی، وہ زیادہ دکھ کو نہیں سکتا ہے۔ مدینہ شریف میں احد پہاڑ مشہور ہے جس کو عاشق رسول پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا یہاں عاشق رسول پہاڑ۔ رسول پہاڑ، اچھا، ٹھیک ہے، اچھا، اب پاکستان میں بھی ایک عاشق رسول پہاڑ ہے، جس طرح مدینہ شریف میں پہاڑ ہے پاکستان میں بھی اس طرح ہے۔ پاکستان میں بھی ایک پہاڑ ہے جو عاشق رسول پہاڑ ہے۔ اچھا جی، اب آپ کہیں گے یہ وہ کہاں پر ہے؟ پہلی دفعہ سنی آپ سے رہی ہے تو ہمیں پتا سی کیسے ہوگا جی۔ پاکستان میں اگر کسی نے احد پہاڑ دیکھنا ہو، عاشق رسول پہاڑ دیکھنا ہو تو وہ باب فتح شریف دیکھے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کیا ہوا ہے جی؟ جس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے کیوں کہا ہے، جی جی اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے، جی، وہ یہ ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے نا جی جی، یہ حدیثوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ چاروں اصحاب، جی، چاروں اصحاب خلفاء کے، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، ٹھیک ہے، یہ چاروں خلفائے راشدین آپ کے ساتھ جو ہے وہ احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ بعد پتن تشریف لائے۔ یہ تو جو ہے ناظرین کے لیے بھی بالکل نئی بات ہے، اور ہمارے لیے یہ اس کی اصل کوئی روایت، کوئی اس کی حقیقت وہ ذرا میں بتا رہے ہیں۔ یہ حضور محبوب الہی آپ کے خلیفہ اجل سلطان جی مہاراج
محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان سے روایت ہے، ٹھیک ہے خود انہوں نے ذکر کیا، اور بہشتی دروازہ جو ہے، جو آپ نے سوال کیا، وہ بھی اسی کے ساتھ ہی جوڑ رہا ہوں کہ آپ نے خواب دیکھا، اور پھر یہ آپ نے یہ جو نعرہ لگتا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق یہ اس وقت ہی کہا گیا تھا، ٹھیک ہے یہ اس وقت تمام بزرگ ساتھ تھے، ٹھیک ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفاء اور حاجی صاحب اور حضور بابا صاحب کے آپ مزار پر، آپ کے دربار شریف پر جو ہے وہ خواجہ صاحب کے حاضری ہوتی ہے، وہاں پر وہ تشریف لاتے ہیں، جی تشریف لاتے ہیں وہاں پر۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اس کو دیکھا، آپ نے اس خواب کو بیان کیا، وہ جس دروازے سے آپ تشریف لے گئے، جو دروازہ استعمال کیا گیا، اسی کو آج بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بہشتی دروازے کی اصل جو ہے وہ حضور نظام باغ کے اس فرمان سے ہے، ٹھیک ہے اور سلسلہ چشتیہ فریدیہ کے ہاں اس سے بڑی اور سند معتبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے اب رہا مسئلہ کہ اس کو بہشتی دروازہ کہنا، جی یہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے حدیث میں یہ لفظ موجود ہے کہ مومن کی جو قبر ہے نا جی، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، ٹھیک ہے مومن کی قبر مومن کی جو قبر، جی اور باقاعدہ اس جو ہے نا جی، وہاں مومن کے لیے اس کے جب جنت میں اس کے باغوں کو باغ کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں جو ہیں وہاں پر آتی ہیں۔ جی لہذا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدار اقدس پر جو بہشتی دروازہ ہے، وہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، کوئی اس میں شرعی ممانعت نہیں ہے، جی اور یہ عقیدت اور محبت کا ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اگر جنتی دروازہ مشہور ہوا ہے جی تو وہ بابا فرید بابا فریق کا ہی ہوا ہے، اسی طرح بالکل بالکل اس قدر شہرت ایسے نہیں ہو جاتی، نہیں کرتی، ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو پیچھے بنتا کیا راز ضرور ہوتا ہے، تو یہ ایک عقیدت اور محبت کا مرکز ہے، اور اس سے جو گزرنا ہے یہ برکت ہے، خیر ہے، اور ایک فیض لینے والی جو ہے نا وہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جہاں وہ حرام فرما ہوتے ہیں اس جگہ کو جنت کا باغ کہا گیا، اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، جنت کا حصہ کہا گیا، تو ظاہری بات ہے جو جنت کا ٹکڑا ہوگا، جنت کا حصہ ہوگا، اس کا کوئی دروازہ بھی تو ہوگا، دروازے کے بغیر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی بالکل جی، یہ تو ٹھیک ہے۔